وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کا کلام اس کے سامنے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کے ایمان کی کیفیت بدل جائے، اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو۔ قرآن صرف لفظوں سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، گرچہ کہ پڑھنے پر بھی ثواب ہے، سننے پر بھی ثواب ہے، چھونے پر بھی ثواب ہے، اور اس کی تبلیغ کرنے پر بھی ثواب ہے، اس کی اشاعت کرنے پر بھی ثواب ہے، اس کے تعلیم اور تعلم پر بھی ثواب۔ جس ناطے اور جس تعلق سے آدمی قرآن کے ساتھ منسوب ہوگا، جڑے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو صفت پیدا ہوگی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی ایمانی کیفیت بدل رہی ہے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اس کا ایمان اس کو گناہوں سے روک کر ثواب کی طرف لا رہا ہے، اس کا ایمان اس کو غلط راستوں سے روک کر اچھے راستے کی طرف لا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی ایمانی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ویسے ویسے اس کا ایمان بدل رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، جب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کر کے اس کے ترجمہ، اس کے مفہوم، اس کے معنی، اس کی تفسیر پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تبدیلی آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھیں۔ اچھا، یہ تو دوسرا مسئلہ ہے کہ بھائی قرآن سمجھیں، پہلے پڑھنے تو شروع کریں۔ پہلا اسٹیپ تو یہ کہ قرآن پڑھیں۔ رمضان کے علاوہ ہم قرآن پر ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن چھوتے نہیں، قرآن اٹھاتے نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور بہت سے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، جو اس کا حق ہے، جس تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس قرات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس گرامر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس قاعدے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوں گے، اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ قرآن ان کو لعنت بھیجتا ہوگا کہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کے الفاظ اس پر تھوکتا ہوگا کہ کیسا نکال دیا الفاظ، زبر کی جگہ زیر کر دیا، زا کی جگہ زا کر دیا، غین کی جگہ گاف کر دیا۔ قرآن عربی زبان میں، اور عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، عربی زبان سیکھنا آسان نہیں ہے۔ ساری زبان کے مقابلے میں ہم لوگوں کے لیے عربی زبان سیکھنا اور بھی مشکل ہے۔ انگلش تھوڑی آسان ہے، ہندی تھوڑی آسان ہے، اردو تھوڑی آسان ہے، لیکن عربی کے الفاظ، اس کی تلفظ کی ادائیگی، اس کے مخرج کی ادائیگی، یہ ذرا مشکل ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جب ایک حافظ بنتا ہے تو اس کو پہلے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھانے کے لیے پہلے اس کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں۔ ایک سال میں نے بھی صرف نورانی قاعدہ پڑھا ہے۔ نورانی قاعدہ میں 2-4 مہینے 6 مہینے تک صرف تلفظ کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے کہ پا کہاں سے نکلے گا، ضا کہاں سے نکلے گا، غین کہاں سے نکلے گا، خا کہاں سے نکلے گا، قاف کہاں سے نکلے گا۔ یہ 4-5-6 مہینے تو اسی میں نکل جاتا ہے۔ حلق میں ہاتھ دے دے کر استاذ، اللہ غریق رحمت فرمائے ان تمام اساتذہ کو، جو اساتذہ کے مکاتب کے اور ابتدائی کلاس کے اور چھوٹی کلاس کے بچے کے حلق اور زبان میں منہ میں ہاتھ ڈال کر عربی الفاظ اور تلفظ کو نکالتے ہیں کہ بھائی پہلے نکالو، تلفظ کی ادائیگی سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ عمر نکل جائے، زبان ٹیڑھی ہو جائے، سخت ہو جائے، بڑے ہو جائیں تو ہم پکڑ کر، جیسے ہمارے تبلیغ میں ساتھی جو ہے زبان پکڑ کر کوشش کرتے ہیں، ہاں نکال دیے پھر وہیں پر آ گئے، خا نکال دیے پھر وہیں پر آ گئے، کیونکہ جب بڑے ہو جاتے زبان موٹی ہو جاتی ہے، وہ پھر ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا،
پہلی شرط تو یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا ہوگا, اس کے مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہوگا, اس کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہوگا, اس کے گرامر کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہوگا, اس کی تلفظ کی ادائیگی کی رعایت کرنے پڑ. بس یعلمون تعلمون اور گانا بجانے کی طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ کھینچ رہے ہیں, جہاں پر کھینچنا نہیں ہے کھینچے جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا رمضان میں بھی بیٹھ جاتا ہوں عام لوگوں کے ساتھ تو سنتا ہوں کہ ایک دم ریل کی طرح پڑھ رہے ہیں, کوئی ایک دم ریل کی طرح پڑھ رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں اینٹا گرا کہاں پتھر گرا, مارے گھٹنا پھوٹے سر. اس طریقے سے کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور کوئی اتنا رگھا رگھا کے پڑھ رہے ہیں, اتنا رگھا رگھا کے پڑھ رہے ہیں, لگتا ہے کہ یہاں پر میوزیکل پارٹی چل رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ روڑا اور پتھر برس رہا ہے, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ لگ رہا ہے کہ پارٹی چل رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا جو کلام ہے, جس کے پڑھنے اور سننے سے ایمان کی کیفیت بدلتی ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, کیا واقعی ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو ہم پڑھتے نہیں. قرآن کو ہم نے صرف اور صرف رمضان میں خاص کر دیا ہے, مردوں پہ پڑھنے کے لیے خاص کر دیا ہے, تعویذ اور گنڈوں کے لیے خاص کر دیا ہے, مولوی اور حافظ اور امام کے لیے خاص کر دیا, یہی پڑھیں گے قرآن. ارے قرآن صرف مولوی کے لیے اترا تھا کیا؟ صرف حافظ کے لیے اترا تھا, یا قرآن خوانی کے لیے اترا تھا, یا تعویذ اور گنڈے کے لیے اترا تھا, یا مردوں پہ پڑھنے کے لیے اترا تھا, یا رمضان میں پڑھنے کے لیے؟ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے, یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, انقلابی کتاب ہے, زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے. یہ پیدائش سے لے کر موت تک کی ضرورت کا مسئلہ اس کے اندر رکھا گیا ہے. یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے, یہ کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے, کسی خاص مہینے کے لیے نہیں ہے, یا کسی خاص پروگرام کے لیے, شیڈول کے لیے نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے اور سب جگہ میں ہے. ہم نے تو خاص کر دیا ہے مہینہ بھی, ہم نے خاص کر دیا ہے ایونٹ بھی, کہ بھائی قرآن خوانی کے موقع پر پڑھ لو, کوئی مر رہا ہے وہاں پڑھ لو, تعویذ گنڈا کرانا ہو وہاں پڑھ لو, رمضان میں پڑھ لو. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن ہم نے نازل کیا رمضان میں. رمضان کا مہینہ ابھی آ رہا ہے, یہ اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, یہ بات نکلی ہے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں. کیوں نازل ہوا؟ ھدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب ہر آدمی کو ہدایت کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو جنت کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے. صرف رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو ضرورت نہیں ہے, یا صرف مرنے والوں کو ضرورت نہیں ہے, یا تعویذ گنڈے والے کو ضرورت نہیں ہے, یا جھاڑ پھونک والے کو ضرورت نہیں ہے. سب کی ضرورت ہے ہدایت, سب کو پڑھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن پڑھنا ہے, اور ہر مہینے میں پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے کا معمول بنانا ہے, وہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو. بہت زیادہ مشغولیت ہے, 2 آیت ہی صحیح, 2 صفحہ ہی صحیح. حافظ کے لیے 2 پارہ 1 پارہ, عام آدمی کے لیے کم سے کم 2 صفحہ تو روز پڑھیں. اور بہت سے بد نصیب اور محروم لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ رمضان جو کہ خاص کر عبادت کا مہینہ ہے, کہ آدمی ہر کام سے فارغ ہوتا ہے, ہر کام سے فارغ ہو کر عبادت کے لیے رمضان کے مہینے کو خاص کرتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے آنے کے باوجود وہ قرآن نہیں پڑھتا, رمضان میں بھی نہیں پڑھتا. یہ تو اور بھی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو عبادت کا مہینہ ہے, جس میں نیکیاں جمع کر سکتا ہے, اسٹور کر سکتا ہے, اس میں بھی نہیں پڑھ رہا. ہمارا تعلق ہے کہاں اللہ کے کلام سے؟ ہمارا رشتہ اللہ کے کلام سے جڑا ہوا کہاں ہے؟ دنیا کی ساری کتابوں کا نالج ہے, دنیا کی ساری چیزیں جانتے ہیں, ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے. اللہ کے کلام کے بارے میں جو اللہ قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اس کو اتارا ہے, یہ فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے, صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی ہے.
جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی ہے، حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے والی ہے، بدعت اور سنت کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ مسجد کی قرآن میں دیمک چاٹ رہے ہیں۔ مسجد کا قرآن آپ دیکھیے، طاقوں پہ قرآن رکھا ہوا ہے، دیمک چاٹ رہے ہیں، اس کے صفحات دیمک نے کھا لیا ہے۔ مسجد کے قرآن کا یہ حالت ہے، اور گھر کے قرآن کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ مسجد میں تو آدمی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اسی بہانے قرآن اٹھا کر پڑھ لیتا ہے، تو مسجد کے طاقوں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کو دیمک چاٹ رہا ہے۔ تو گھر میں جو ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جہیز میں قرآن دیتے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کرے کہ بیٹی پڑھنا اس کو، اور بیٹی کو قرآن پڑھنا بھی سکھانا چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی دیتے ہیں جنہوں نے کبھی بیٹی کو قرآن نہیں سکھایا، بیٹی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ بھی جہیز میں قرآن دیتے۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ مان لے کہ وہ والدین جو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں، جنہوں نے ان کو قرآن پڑھنا سکھایا ہو، قرآن پر محنت کرائی ہو، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہو، جہیز میں قرآن دیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سسرال میں بیٹی جائے گی تو قرآن کھول کر پڑھے گی۔ لیکن وہ والدین کس منہ سے اپنی بیٹی کو قرآن دیتے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسہ بھیجا نہیں، مکتب بھیجا نہیں، قرآن سکھایا نہیں، قرآن پڑھایا نہیں، اور وہ قرآن دے دیا۔ اب ان کا قرآن جو ہے طاقوں پر، الماریوں پر رکھا رہتا ہے۔ اب ان کی اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو وہی قرآن اٹھا کر دیتے کہ پڑھو، تو شاید اس میں کام آ جاتا ہے۔ تو بیٹیوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے، پہلے تو قرآن پڑھنا سکھانا چاہیے، اور دوسرا جب دیتے وقت یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں جو یہ دے رہا ہوں یہ رسم کے طور پہ نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم جب اپنے سسرال میں جانا تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، اس سے تمہاری بدھی صحیح ہوگی، تمہاری عقل صحیح ہوگی، تم شوہر کی خدمت صحیح سے کر سکو گی، اور پھر تمہاری ایمانی کیفیت بدلے گی، تمہاری ایمان کے اندر اضافہ ہوگا اور تمہارا ایمان بدلے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بندے کی ایمانی کیفیت بدلتی ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا۔ یہ تو پہلا پارٹ ہے۔ پڑھنے میں ہماری یہ حالت ہے کہ بہت سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھنے کا ڈپارٹمنٹ متعین کر دیا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں پڑھنا، پڑھیں گے ہی نہیں، سنیں گے نہیں، تو پھر ایمانی کیفیت بدلے گی کیسے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہر مہینے، ہر دن، ہر ہفتے اور صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن کا مفہوم نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے، اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، اللہ ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے، اور اللہ نے جو قرآن کے اندر یہ آیت اتاری ہے یہ کس لیے اتاری ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، یہ قرآن کا حق ہے۔ پہلا حق پڑھنا، دوسرا حق سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن پڑھنا جیسے سب کی ذمہ داری ہے، قرآن سمجھنا بھی سب کی ذمہ داری ہے، صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی۔ لیکن خیر ان لوگوں سے وہ لوگ اچھے ہیں جو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کم سے کم وہ آدمی تو اچھا ہے کہ سمجھتا نہیں تو پڑھ لیتا ہے، وہ تو اچھا ہے کم سے کم ان لوگوں سے جو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس قرآن کو سمجھے، تاکہ اللہ کا کلام اس کو صحیح راستے پر لا سکے، مفہوم و معنی اس کو سمجھ میں آ سکے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہ آخری بات ہے میری قرآن کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں ہماری ذمہ داری پڑھنے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے، تب جا کر ہماری ایمانی کیفیت بدلے گی۔ قرآن سمجھنا کوئی نہیں چاہتا، سمجھانے کی کوشش سب کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس دور کی۔ اس دور کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کی کوشش سب کرتا ہے۔ تو اس مسئلے میں اصول یہ سمجھیے، قرآن پڑھنے کے لیے تو سب کو کہا، سارے مومنین کو، کہ سارے مومنین پڑھیں گے، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے اس کا ایک طبقہ ہوگا، اس کے مخصوص لوگ ہوں گے، اس کی ایک جماعت ہوگی، اس کے ایک ایکسپرٹ ہوں گے، اس کے مفسر ہوں گے، اس کے مدرس ہوں گے، اس کے ٹیچر ہوں گے۔ جیسے ہر کتاب کا حال ہے، ہر کتاب ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر کتاب ہر آدمی پڑھا نہیں سکتا۔
ہر کتاب کو پڑھانے والا اس کا ٹیچر یا اس کا مدرس ہوتا ہے۔ یہ حالت ہمارے دور کی یہ ہے کہ قرآن پڑھنا کوئی نہیں چاہتا، پڑھانا سب چاہے گا۔ سب دفتر کھول کے بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھانے کے لیے کہ آؤ ہم قرآن پڑھائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوسری بات سمجھیے کہ قرآن سمجھنے کی ذمہ داری سب کی ہے، ہر مسلمان کی ہے، ہر مومن کی ہے، لیکن قرآن سمجھانے کی ذمہ داری صرف اس کے ماہرین کی ہے، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس کے ماہر ہیں۔ ہر کتاب کے ماہر ہوتے ہیں جو اس کے پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو اس کے سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کے پڑھانے والے بھی ماہر ہوتے ہیں اور قرآن کے سمجھانے والے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ تو پڑھنا سمجھنا یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن پڑھانا اور سمجھانا یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے، ماہرین کی ذمہ داری ہے، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، یہ اس کی ذمہ داری۔ ہمارے زمانے میں الٹا ہوتا ہے، پڑھنا کوئی نہیں چاہے گا، پڑھانا سب چاہتا ہے، سمجھنا کوئی نہیں چاہتا، سمجھانا سب چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔